अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई के इस एपिसोड में हम एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाना क्या जहालत की कोई निशानी है, या इसके अलावा हम लोगों से ये भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि क्या गैरत के नाम पे कत्ल में हमारी अदालतें, हमारी पुलिस या फिर वो तमाम लोग जो कि जो है ना किसी घर के सरबराहान होते हैं, क्या वो जिम्मेदार होते हैं, किस पर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और कौन डायरेक्टली जो है वो इस चीज़ का जिम्मेदार है। आइए जानते हैं लोग इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं गैरत के नाम पर कत्ल जो है ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आप कैसे देखते हैं, क्या ये जहालत नहीं है? कत्ल नहीं होना चाहिए। तो फिर इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी और शऊर के बावजूद भी क्यों इखलाकी कदरों को पामाल किया जाता है? बस हमने अपने अमाल छोड़े, ये इसी वजह से ये हमारे ऊपर ये हालात आ रहे हैं। ठीक है, जब हम अपने अमाल ठीक करेंगे इंशाल्लाह सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो क्या समझते हैं कि जिनसी तशद्दुद का या जिनसी ज़्यादती का शिकार जो ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन तो अपनी हिस्से की सज़ा तो भुगतती हैं जब तक कि वो ज़िंदा रहती हैं, लेकिन जो मुल्ज़िमान होते हैं वो कुछ ना कुछ मर्द हजरात जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ मुकमुका करते हैं, यासर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को बरी ज़िम्मा कर लेते हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या ये प्रैक्टिस ठीक है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में? ये ज़्यादती है, गलत है बिल्कुल। ये बड़ों से पूछना चाहिए कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो। आप क्या राय रखते हैं कि इस चीज़ का जो मुल्ज़िम है क्या एक तिब्बी मुआयने के बाद उसी खातून के साथ उसको निकाह में उसको दे देना चाहिए, या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसी कोई सज़ा है जिससे मर्द इन चीज़ों से पीछे हट जाएं? क्या समझते हैं? इसको फिर निकाह में दे देना चाहिए। जिस खातून के साथ जो मुल्ज़िम होगा वो रेप जो भी खातून होगी उस खातून को अपने निकाह में ले। बिल्कुल, ये इसके लिए जायज़ है। ठीक है ना, इसको निकाह लेना चाहिए। फिर जो जिसके साथ ज़्यादती करेगा वो उसको हवाला करना चाहिए। हमारी अदालतें भी जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमतें जितनी भी होंगी वो चाहे गैरत के नाम पे कत्ल पे कवानीन बनाएंगी या जिनसी ज़्यादती की शिकार जो ख़वातीन हैं उनके लिए सज़ाएँ भी मुल्ज़िमान के लिए जो है वो रखेंगी? तो क्या समझते हैं कि क्या हमारी अदालतों का जो एक सिलसिला चल रहा है तो उसको सामने रखते हुए क्या ये जो कानून हैं ये कोई फ़ायदा दे सकते हैं हमें? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इनको कहना ये चाहिए कि अपना भी एहतसाब करे और दूसरों का भी करे, अपना भी ख्याल रखे और दूसरों का भी रखे। किसी को भी नीचे निगाह से नहीं देखे, चाहे वो जिस तरह भी है, नीचे निगाह से नहीं देखना चाहिए किसी को भी। आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि गैरत के नाम पे औरत को कत्ल किया जाता है, मर्द कब गैरत के नाम पे कत्ल होगा? ये तो हमारी अपनी कमज़ोरी है और आजकल बस हालात भी ऐसे है कि नासाज है। तो बस अल्लाह ही शर्म पर्दा रखे, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं हम। अपने अमाल भी ठीक नहीं है हमारे और कुछ लोगों के ऐसे, तो बस अल्लाह ही सीधा करे, इसको अल्लाह ही कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है क्या ये जहालत है, ठीक है? कैसे आप इस चीज़ को देखेंगे? जहालत है किस बात पे, मतलब गलत किस नाम से कत्ल, किस नाम से कत्ल करते हैं, किस चीज़ की गलत होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ ये सवाल कि क्या गैरत सिर्फ पाकिस्तान में है, क्या बाकी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वहाँ पर जो है ना इस चीज़ को कभी भी इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जाता, गैरत के नाम पे वहाँ पर कत्ल नहीं होते? तो आप क्या समझते हैं, आप कैसे जो क्या राय देंगे इसमें कि क्या पाकिस्तान में ज़्यादा गैरत है और यहाँ पर गैरती लोग जो है वो इस चीज़ की किस चीज़ की आड़ लेते हैं और ख़वातीन को कत्ल करते हैं? शुरू से तरबियत अच्छी दे ना माँ बाप तो कोई गैरत के नाम पे ऐसे लांझा ही ना बने। तरबियत ही नहीं देते माँ बाप तो बच्चों को क्या पता होगा कि क्या करना है।
सारा काम माँ बाप का, स्टूडेंट उसका उस्ताद का है जो उसको पढ़ाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शऊर की कमी की वजह से और असातिज़ा की सही और माँ बाप की तरबियत उसमें शामिल है। तरबियत ही नहीं होनी चाहिए। माँ बाप सबसे पहले तो 2-3 साल तक दूध ही नहीं पिलाते माँ अपने बेटे को, तो उसको क्या पता होगा मेरी माँ कौन है, क्या हिसाब है। उसको रिश्तों को पता ही नहीं होगा तो वो कत्ल तो करेगा, जहालत पे उतरेगा वो। जब उसको रिश्तों को पता होगा तो वो कदर करेगा, रिश्तों की, माँ की भी कदर करेगा, बहन की भी कदर करेगा, औरत की कदर करेगा। उसको पता ही नहीं होता, उसको तरबियत ही नहीं मिली होती है। शुरू से नौकरों के हाथ में पलता है, उसके बाद स्कूल जाता है, उसके बाद रट्टा लगा के पढ़ता है सिर्फ, उसकी अकल तो नहीं होती। क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? क्या वो माँ बाप हैं, क्या जो है वो असातिज़ा हैं, या एक इंसान इनफरादी तौर पे? माँ बाप जिम्मेवार है शुरू से। बच्चे की जो उस्ताद होते हैं माँ बाप होते हैं, वो सिखाते हैं 5-10 साल तक उसको सिखाते हैं, जो उसको उस वही उम्र होती है सीखने की। जब वो सीख जाते हैं वो आगे ज़िंदगी में करेगा। जब उसको सिखाए नहीं जाते वो आगे अपनी मर्ज़ी से चलेगा, जो उसके जी में आएगा वो करेगा। वो फिर अब उसको जहालत कह ले या उसको वैसे बदनामी कह ले। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे गैरत के नाम पे कत्ल को लेके? गैरत के ये काम तो ठीक नहीं है। शुरू से तरबियत होना चाहिए माँ बाप को। शुरू से तरबियत देंगे तो बहन की कदर भी करेगा, भाभी की भी करेगा, माँ की भी करेगा। जब तरबियत ही नहीं होगी तो वो तो जी में आएगा वही करेगा। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या मुल्की हालात जो हैं जिसमें गुर्बत होती है, क्या ये भी किसी हद तक इनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे भी आती है कि जब गुर्बत होगी तो ऑफ़ कोर्स फिर इंसान नफसियाती तौर पे भी बेहतर नहीं होगा, और जब नफसियाती तौर पे बेहतर नहीं होगा तो वो फिर गलत इक़दामात की जानिब जाएगा। आप क्या राय देंगे इस बात पर? गुर्बत भी आवाम खुद ही करती है, ना उसके कुछ ठीक का माल है। जिस तरह माल होंगे इस तरह हुक्मरान आएंगे। और गरीब होता है अमीर को देख के फैशन करते हैं। अपने चादर के साथ पैर बिछाने चाहिए। गुर्बत पे क्या समझते हैं कि गुर्बत और शऊर को अगर आपस में जो है वो मिलाया जाए तो क्या समझते हैं कि शऊर एक अलग चीज़ है और गुर्बत है, या दोनों की वजह से एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है? शऊर आएगा तो वो गुर्बत के साथ वक्त गुजारना सीख जाएगा। जब शऊर ही नहीं होगा तो वो नहीं सीख सकता उसके साथ। यानी नाज़रीन, इन साहब का यही कहना है कि शऊर की कमी की वजह से जितने भी लोग हैं वो इस तरह के संगीन जो है वो जराइम की जानिब जाते हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, चोरी चकारियाँ, डाके होते हैं, या कत्ल गारत जैसे जो है वो संगीन इक़दामात होते हैं, चाहे वो ख़वातीन के साथ होते हैं या फिर मर्दों के साथ होते हैं। हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से और वो क्या कहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, गैरत के नाम पे कत्ल को आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं, ये जहालत है, ये ठीक है? ये नहीं, अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो इस्लाम में कोई ऐसी जगह पे नहीं है, ठीक है, कि जिसको आप गैरत के नाम से वो दिन मज़हब के साथ मिला ले। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर ये इसकी रोकथाम के लिए क्यों नहीं ऐसे इक़दामात किए जाते कि जिससे लोग डरें ये कदम उठाने से? वो तो उन्हीं की बात है कि जो आपके सामने हालात, ठीक है, जो संभाल सकते हैं। उसके मामले से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, उनको बेहतर पता है और उनको बेहतर जो है ना वो इक़दाम उठाना चाहिए इसके बारे में। कोई भी हुकूमत आती है तो वो कोई भी मसाइल जब किसी भी साल किसी भी दौरे हुकूमत में पैदा होते हैं तो वो कोई ना कोई अपनी तरफ से कवानीन में तरामीम भी करते हैं और सख्त से सख्त कवानीन को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि हमारी अदालतें सुस्त रवि का शिकार भी हैं और सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्लो हैं, क्या समझते हैं कि इन कवानीन का कोई फ़ायदा है? नहीं, उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम से दूरी है और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस्लाम के मुतालिक अगर इस्लाम के हिसाब से आज चलेंगे तो इस्लाम में कहीं भी वैसी जगह नहीं नज़र आती, ठीक है, और इस्लाम हमें इस चीज़ों से मना करने की सख्त तलकीन करता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैरत के नाम पे कत्ल को आप कैसे देखती हैं? क्या ये जहालत है? ज़ाहिर है जहालत नहीं तो और क्या है। गैरत जब हमें सोचना चाहिए पहले, तब हम सोचते नहीं हैं। जब कोई गलती हो जाती है तो फिर उस वक़्त हम कहते हैं जी ये हमारी गैरत को धचका लगा, और उस वक़्त फिर हम कत्ल करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो इस कत्लो गारत गरी की इजाज़त दे, सिर्फ हमारे माशरे में ऐसा क्यों है? इसलिए कि बेसिकली हम लोग कमज़ोर लोग हैं। हम लोग इस्लाम के नाम पे अगर हम हकीकत देखें तो इस्लाम क्या है, अब देखें कि जो चीज़ें मतलब मुसलमानों में होनी चाहिए इस्लाम के नाम पे, वो आप देखें दूसरे उनमें, मतलब हम सिर्फ एक इसलिए कि हम कलमा पढ़ते हैं बस, उसके अलावा हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हम मुसलमान हैं। हमें शर्म आती है मुसलमान कहते हुए अपने आप को। झूठ हम लोग बोलते हैं, चोरी हम लोग करते हैं, डाका हम लोग डालते हैं, हर गलत काम हम लोग करते हैं, इंसान की बेकदरी हम लोग करते हैं,
قتل ہم لوگ کرتے ہیں. ہم ایک موبائل کے پیچھے قتل کر دیتے ہیں, ایک انسان کی جان کو ہم لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا ہے. پیچھے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ شعور کی کمی کی وجہ سے, اور ایک بھائی نے ہم سے یہ بات بھی کی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دیا کہ والدین کی تربیت بہت حد تک اس چیز میں آتی ہے کہ اگر وہ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرے اور ان میں شعور پیدا کرے تو شاید کافی حد تک یہ چیزیں کم. تو آپ کیسے چیز دیکھتی ہیں, کیونکہ خواتین گھریلو معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں مردوں کے حوالے سے, تو آپ کیسے دیکھیں گی اس چیز کو؟ مطلب یہ کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے سب کچھ, ماں کی گود سے ہی بچہ سیکھتا ہے, لیکن دیکھیں ایک ایج اس کی ایک ٹائم تک وہ گھر میں رہتا ہے. جب گھر سے باہر نکلتا ہے بچہ تو زیادہ وہ ایک معاشرے کو دیکھتا ہے, وہ بچہ لوگوں کو دیکھتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اچھے دوست بھی اس کو ملتے ہیں, کبھی اس کو بہت غلط دوست مل جاتے ہیں. اس میں پیرنٹس تو مطلب دیکھیں نا, اس میں پیرنٹس کس حد تک باہر تو نہیں, ماں ایک گھر کے اندر ہی بچے کو لک آفٹر کر سکتی ہے نا. ماں مطلب جب گھر سے باہر بچہ جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس وقت ایک ماحول بچے کے لیے زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو میرے خیال ہے یعنی ماں باپ, والدین اور اساتذہ کا برابر کردار ہے. بالکل برابر کا دونوں کا کردار ہے, کیونکہ ایک ایج تک بچہ گھر میں رہتا ہے, اس کے بعد بچہ اسکول میں جاتا ہے جہاں ایک استاد اسے پڑھاتا ہے, ایک استاد کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن کچھ آپ دیکھیں اسکولوں میں بھی کیا ہو رہا ہے, کوئی استادوں کی بھی وہ کنٹرول نہیں. آپ مطلب ٹیچرز بھی آپ دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل بھی ہیں, بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں بھی ہیں, بچے بیٹھ کے مطلب آپس میں بیٹھ کے اس طرح کر, وہ ٹیچر کا فرض بنتا ہے. اس لیے ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے, سب کو مل کے ایک بہتری کی طرف جانا چاہیے. ہم سب کو مل کے ایک اپنے ملک کے لیے, ہم سارے مل کے جب ایک اچھا ہم لوگ خود رول اچھا ادا کریں گے تو آگے خود بخود بچے بھی. حکومتیں جو بھی آتی ہیں وہ کوئی بھی دور حکومت میں ان کا کوئی سویر کیس ہوتا ہے, اس کیس کو لے کر قوانین میں ترامیم بھی ہو جاتی ہیں اور نئے قوانین بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہماری عدالتیں سست روی کا شکار ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ اگر موجودہ دور حکومت کی جانب سے اب جو غیرت کے نام پہ قتل کے قانون میں ترمیم کی گئی ہے یا پھر اس میں جو سزائیں جو اب رکھی گئی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ آگے یہ قانون کوئی فائدہ دے پائیں گے؟ بالکل یہ ہونی چاہیے سزا. دیکھیں سعودی عرب میں آپ دیکھیں اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پہ یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹتے ہیں فوراً, قتل کا فوراً قتل ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر یہ چیز ہمارے پاکستان میں بھی آ جائے تو میرے خیال میں بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ایک بھائی نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کیا تو کیا اس بھائی کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے؟ اس کے لیے میں کچھ شاید کیا بولوں, میں پھر کچھ نہیں بول سکتی. بھائی اگر اتنا باغیرت ہے تو اپنی بہن کو گھر کے اندر ہی کنٹرول کرے نا. اس کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دیتا ہے کہ وہ باہر سڑکوں پہ جائے, باہر پھرے, اور پھر جب وہ غلط کام کرتی ہے تو اس وقت اس کو قتل کر دیتا ہے. مطلب پہلے تو اس کو اپنے بھائی اگر اتنا باغیرت ہے تو وہ اپنی بہن پہ نظر رکھے نا. جب بچی جوان ہوتی ہے تو مطلب ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا فرض بنتا ہے ایک دوسرے پہ نظر رکھنا. پہلے تو بھائی کو اپنی بہن پہ نظر رکھنی چاہیے. جب نہیں رکھتے, وہ خود یہی کام کرتے ہیں, بھائی خود یہ کام کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. اور پھر جب بہن کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کو گولی مار کے قتل کر دیتے. میرا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کے سے یہ سوال ہوگا کہ عورت تو غیرت کے نام پہ بہت ٹائم سے قتل ہوتی آ رہی ہے, مرد کب غیرت کے نام پہ قتل ہوگا؟ مرد اس لیے نہیں کہ مرد تو ہر غلط کام کر کے بھی وہ پاک صاف رہتا ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہمارے اندر غیرت ہے تو میں کہتی ہوں سب مردوں کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. جس طرح ایک بہن کو قتل کرتا ہے مرد, جب مرد غلط کام کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. جنسی زیادتی کے شکار خواتین جو ہیں ان کی زندگی تو برباد ایک مرد نے کی ہوتی ہے, لیکن جو ملزمان ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بری الذمہ کر لیں گے یا پولیس بھی مکمکا کر لے گی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ پھر جو مرد اس طرح دندناتا ملزمان پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے؟ نہیں, ان مردوں کے لیے بہت کڑی سزا ہونی چاہیے کہ دیکھیں ایک مرد, اس کو شرم نہیں آتی, آپ کہیں بھی جائیں, آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, مرد اس طرح مذاق کر کے ایک عورت کے ساتھ گزرتے ہوئے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے گھر میں ماں بہن ہیں, وہ یہ نہیں سوچتا. اللہ کا حکم ہے کہ آپ ایک نظر, پہلی نظر اگر آپ کی پڑ گئی, دوسری نظر نیچی کر لیں. کہ اگر مرد کے لیے بھی خدا تعالیٰ کا اتنا ہی حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. لیکن یہاں پہ سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم. بہت شکریہ. صرف الزام ایک عورت پہ دے دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. ایک مرد اگر مضبوط ہے,
باکردار ہے، کبھی اس گھر کی عورت بہن کبھی نہیں باہر غلط طریقے سے نکلے گی. مرد غلط ہے، مرد کمزور ہے، جن کی عورتیں باہر جاتی ہیں اور مطلب غلط ہوتی ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا ناظرین کہ مرد کی اپنی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی خواتین جو ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے ان کی غیرت اور عزت کو جا کے للکارنے والے اقدامات اٹھاتی ہیں. محض جو ہے وہ صرف خواتین اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی بلکہ مرد حضرات خود بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مثال کسی نے ایسے نہیں بنائی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، تو اسی لیے برابر کے حصے دار ہوتے ہیں وہ خواتین بھی اور وہ مرد حضرات بھی جو اپنے گھر کے سربراہان ہوتے ہیں. ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غیرت کے نام پہ قتل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جہالت ہے؟ غیرت کے نام پر قتل کو جہالت نہیں، اسلامی لحاظ سے تو ٹھیک ہے. کیا اسلام اس قتل و غارت کی اجازت دیتا ہے؟ غیرت کے نام پر تو سنسار کا حکم ہے. اسلام کی روح سے سنسار ہے غیرت. کیا اس کی شرائط ہیں؟ اس کی شرائط یہ ہے کہ گواہی کے ساتھ جو اسلام میں جس طرح شرعی لحاظ سے گواہی ہے، اگر آدمی گواہی دے دے، دو یا تین آدمی جو گواہی دے دیں بالغ عقل مند باشعور، تو وہ پھر وہ قتل ہو. جنسی زیادتی کا شکار خواتین، ان کے پاس گواہان بھی نہیں ہوتے، ملزمان جو ہوتے ہیں وہ پولیس کے ساتھ مکاؤ بھی کر لیتے ہیں، طبی معائنے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ملزمان کیوں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں؟ خاتون کی زندگی تو برباد ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان مرد حضرات کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے جب غیرت کے نام پہ عورت کو گواہوں کی بیس کے اوپر جو ہے وہ قتل کرنے کی اجازت ہے آپ کے نقطہ نظر میں؟ تو جب جنسی جو ہے وہ زیادتی کا شکار خاتون ہوگی جس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے، تو کیسے دیکھیں گے آپ اس چیز؟ وہ زیادتی ہے، زیادتی ہے، یہ قانونی لحاظ سے زیادتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کسی نہ کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے وہ نکل جاتا ہے. مجرم جو ہے وہ جو اس لیے زیادہ تر اکثریت جو ہے یہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں مجرم، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کی بیک گراؤنڈ پر جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہا ہوتا ہے. جب عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کرنے میں پولیس، عدالت اور سب اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ بڑے جو ہے وہ فخر سے اور سر اٹھا کے جو ملزم ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، وہ اس چیز کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، تو پھر ان مردوں کو کیوں چھپا دیا جاتا ہے جو کہ خاتون کا ریپ کرتے ہیں اور ان کی زندگی برباد؟ یہ تو پاکستان کا جو لا ہے یہ بھی اسلامک ہے. ہمارے لا میں جو ہے اس کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے، نہ اوپن کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی پشت پناہی کرنی چاہیے. مردوں کو کیوں چھپا دیا جاتا ہے اور عورت کو سامنے کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ جو صاحب اقتدار ہیں، جو اقتدار میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر، یا جو ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے مطلب ایم پی ایز ہو گئے، ایم این ایز ہو گئے، یا ناظم ہو گئے، یا دوسرے بڑے اہل جو مطلب صاحب حیثیت لوگ ہیں جو ان کی بیک پر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پھر پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے مجرم کے ساتھ ساتھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے وہ آپ کے مطابق اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے اگر اس کی کوئی بھی بدکاری کا فعل اس کا سامنے آتا ہے اور اس کے بیک اینڈ پہ کوئی گواہان بھی شامل ہوتے ہیں، گواہ بھی اس کے ہوتے ہیں جو گواہی اس چیز کی دیں گے کہ عورت نے بدکاری کی ہے. تو یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ ان کیس اگر مرد جو ہے اس پہ غیرت کی کون سی ایسی شرائط لاگو ہوتی ہیں کہ صرف کیا عورت کے اوپر ہی غیرت جیسے جو ہے وہ چیزیں جو لاگو ہوتی ہیں، مرد کے اوپر غیرت نہیں آتی ہے؟ میں ان خواتین کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی جو ملازمت پیشہ ہوتی ہیں یا جو بازاروں میں بھی اگر آتی ہے کہیں بھی، یا تو حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ یہاں پر ایسے جو ہے وہ سلسلے لاگو کر دے کہ خواتین کے لیے پردہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت کر دے تاکہ مرد اس جانب نہ آئیں. آپ کیسے دیکھیں گے ان تمام چیزیں؟ یہ تو سب پردہ تو اسلام میں جائز ہے. پردہ جو ہے وہ لازمی عورت کے لیے، حجاب جو ہے اس کا حکم ہے، تو وہ اگر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. حکومت کو چاہیے کہ یا تو پردہ با پردہ کر دے عورتوں کو تاکہ کوئی مرد دیکھ نہ سکے. مطلب اتنا حجاب ہو کہ صرف عورت جو ہے اگر بازار میں نکلتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے، تو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی
آنکھ وغیرہ سے دیکھ لے جس طریقے سے اسلامی ملکوں میں ہے. مطلب مثال کے طور پر سعودیہ میں ہے، وہاں یہاں تک کہ ہاتھ بھی آپ نہیں عورت کا دیکھ سکتے، پیر بھی نہیں دیکھ سکتے. اور نقاب وہ جو حجاب ہوتا ہے برقع، اس میں یہ ناک جو ہے یہ بھی کور ہوتی ہے، صرف آنکھیں ہوتی ہیں کھلی ہوئی، اور وہ کاروبار بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف تو کوئی نہیں دیکھتا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین کیسے لاگو ہوں گے، کب ہوں گے، اور کیا حکومت اپنی کرسیوں کے جھگڑے چھوڑنے کے بعد عوام کی جانب آ پائے گی؟ یہ تو حکومت کا کام ہے نا. یہ تو قانون تو بنا ہوا ہے نا اسلام میں، عمل کی ضرورت ہے. عمل کون کرائے؟ یہ صاحب اقتدار ہیں، یہ جسٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے نا. جب ذرا سی بات پر سو موٹو ایکشن لیتے ہیں تو اس بات پر کیوں نہیں لیتے؟ جب قانون موجود ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہے. اگر ایک مطلب ہے کہ VIP جا رہا ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے آپ نے ہزاروں آدمیوں کو ڈسٹرب کر رکھا ہے، اس میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، کوئی بھی ہے مثال کے طور پر، اب وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے پروٹوکول دے رہی ہے. کوئی مرتا ہے مرے، اس کو لازمی ہے سیفٹی دینی. بھئی وہ اہم ہے یا کہ وہ شہری؟ زندگیاں دونوں کی برابر ہیں، اس کی بھی اور اس کی بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا پروٹوکول دیں اور دوسرے جو ہیں لوگ مرتے ہیں سڑکوں پر، اور وہ رکی ہوئی ہے، ٹریفک بلاک ہوئی بھی ہے، اور ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بیمار بھی، جس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. اور جب تو پھر باقی آپ دیکھیں نا یورپ میں کیسے عمل ہوتا ہے. حالانکہ وہ جو نان اسلامک اسٹیٹ ہیں وہاں بھی تو عملداری ہے، وہاں پہ کیوں نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ یا تو آپ قوانین نہیں ہیں. قوانین اگر قوانین بناتے بھی ہیں، جیسے ابھی جو ہے وہ حالیہ جو حکومت ہے اس کا اس غیرت کے نام پہ جو قتل کے حوالے سے 25 سال قید کی تجویز جو ہے وہ رکھی گئی. اس کے علاوہ ورثہ کو اس حوالے سے معافی نامے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، بلکہ عدالت جو ہے اس کے پاس اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو آیا کہ معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوانین تو ساری حکومتیں بنا دیتی ہیں، تو کیا آگے ہماری عدالتیں بھی جو ہے سست روی اس میں مطلب عدالتیں بھی اس چیز کا شکار ہیں کہ ڈیلے کرتی ہیں، اور ڈیلے جب کوئی بھی کیس ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ملزم کو فائدہ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے پیچھے کچھ بھائیوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر خواتین غلط رستے پہ نکل جاتی ہیں یا کوئی لڑکا بھی بدکاری کی جانب نکل جاتا ہے تو والدین اور اساتذہ جو ہیں وہ کافی حد تک اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھیں گے؟ اساتذہ کو جو تربیت ہے وہ ان میں بھی کمی ہے. ان کو بھی چاہیے، جو لیڈیز لیکچرار ہیں یا جو لیڈیز جو مطلب یا جینٹس جو ہیں پروفیسرز حضرات ہیں، یہ ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے لیکچر ڈیلیور کریں ان کی اصلاح کے لیے، نہ کہ برائی کے لیے. برائی سے بچائیں، راغب ان کو نیکی کی اس طرف کریں کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، آپ ان چیزوں پر عمل کریں، ان چیزوں پر نہ کریں. یہ کریں گے تو آپ مجرم ہیں، یہ کریں گے تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے. اور اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو دنیا بھی خراب ہے، دنیا پہ ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہیں. خواتین کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مرد حضرات کی جو کمزوری ہے یہ کہ وہ اپنی خواتین یا پھر اپنے لڑکوں کو یا جو بھی سربراہان ہوتے ہیں کسی گھر کے، وہ مکمل طور پہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین بھی آگے جا کے جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل ہونے والے جیسے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، اور بچے بھی جو ہیں وہ بدکاری جیسے فیل جو ہے ان کے شکار ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ان خاتون کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا؟ آپ اختلاف کریں گے اس سے یا؟ میں سمجھ نہیں کیا مطلب کہ جو مرد حضرات ہیں جو گھر کے سربراہان ہوتے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی بیٹیاں بھی غلط رستوں پہ نکل جاتی ہیں، جس کے بعد پھر بھائی غیرت کے نام پہ بہنوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں. بہت کم ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جس میں باپ نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہو اپنی بیٹی کو. زیادہ تر واقعات جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کے ہوتے ہیں جو کہ بھائی ہوتے ہیں جو بہنوں کو قتل کرتے ہیں. تو کیا یہ سربراہان بھی اس چیز کے ذمہ دار تھے؟ کسی سربراہان بھی اس چیز کے ذمہ دار ہے. سربراہان کیوں نہیں اپنے اولاد کی نگرانی کرتے، کیوں نہیں ان پر نظر کڑی رکھتے؟ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی. یہ خالی اولاد ہی نہیں، اولاد کی طرف نگاہ رکھنا یہ حکم ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی ہے کہ ماں باپ جو ہے اصلاح کرے اپنی اولاد کی، نہ کہ اس کو غلط راستے پر ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. غیرت کے نام پہ قتل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ جہالت ہے؟ جہالت ہے.
غلط ہے اور جہالت ہے، اور جتنا بھی اس پہ وہ انلائٹمنٹ کریں لیکن پتہ نہیں، اٹس این اپ ہل بیٹل. جہالت اس قوم سے نکالنا، کیونکہ جیسے ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، جب تک کہ یعنی کہ اسی کے پیسوں پہ پل کے اور پھر دین ہی ٹرنز اراؤنڈ ٹو کل ہر، وہاں تو اس وقت غیرت نہیں آ رہی تھی جب وہ بہن کے پیسوں پہ پل رہا تھا. تو جہالت تو یہ ہے نا کہ اٹس اے سیلف سرونگ تھنگ بھائی. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون کنونس کہ آئی فیل دا بردر واز برائبڈ بائی سم ون. تو جب تک اس ملک سے جہالت نہیں جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طرح سینٹ اور اس میں کنونس کرنا ٹو پاس بلز، کیونکہ وہاں بھی جو بیٹھے ہیں جاہل ہی تو بیٹھے ہیں. دیکھیے ابھی موجودہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ترامیم بھی کی جا رہی ہیں ان خواتین کے حوالے سے بھی جو کہ ریپ جن کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان خواتین کے حوالے سے جو غیرت کے نام پہ قتل بھی ہو رہی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں؟ کیا یہ قانون تو بن جائیں گے لیکن آگے جا کے کوئی پروسیڈنگز ہوتی؟ امپلیمنٹیشن از ڈاؤٹ فل کہ ہوں گی، کیونکہ اتنی یعنی کہ وہی ہے کہ biased ہیں. I don't believe even the people who will pass the bill کہ even do they really believe from the heart, you know, because تو وہی ہے کہ یا تو they really wholeheartedly support it and you feel کہ بھائی they really are behind it، تو پھر ہی ہے. تو بلز تو ایسے پاس ہو جاتے ہیں، بٹ یو نو دیکھیں نا، اتنی سخت سزا رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ ڈسکریج ہو. وہ گاڈ نوز، یو نو. میں آپ سے بات ایک یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین تو بہت ہی لمبے عرصے سے غیرت کے نام پہ قتل ہوتی آ رہی ہیں، تو مرد کب غیرت کے نام پہ قتل ہونا شروع ہوگا؟ مرد اس قوم میں تو مین از آلویز رائٹ کائنڈ آف ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیں نا، ویسے اٹس ایک قسم کا ٹیبو ہے. مرد بے شک مرضی سے شادی کرے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کر لے تو پھر وہ غلط بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو وہ جو ہے بات کہ ٹو یو نو ٹو کنونس اے مین کہ بھئی تم بھی کبھی غلط ہو سکتے ہو. اینڈ واقعی یو رائٹ کہ بھئی آئی فیل کہ پنشمنٹ اتنی ہو سیویئر کہ یہ ڈسکریج کرے. جیسے آپ اور چیزوں میں دیکھیں نا، سعودی عربیہ میں سیویئر پنشمنٹ کی وجہ سے کرائم از لیس. اینڈ آئی مین اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ ایگری ود می، بٹ آئی فیل کہ جب وہ واقعی پروو ہو کہ بھئی دس از گوئنگ ٹو بی ڈیلٹ سیویئرلی، تو شاید کیونکہ دے گیٹ اوے ود اٹ. یو نو، یہ آنر کلنگ میں کافی جو ہائی پروفائل کیسز ہوئے ہیں، وی ڈونٹ ایون نو اف دوز پیپل آر بیہائنڈ بارز اور ناٹ. اب اور آخر میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی خاتون جو ہے ان کا ریپ ہوتا ہے یا ان کی زندگی تو آلریڈی برباد ہوتی ہی ہے اور وہ ایک بڑی اذیت سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو جو مرد حضرات جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی کیا جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے؟ کیا انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا اس چیز کا حل ہے، یا پھر میں اپنا بھی ایک آپشن رکھنا چاہوں گی خاتون ہونے کی حیثیت سے کہ کیا جو ہے وہ ملزم کے نکاح میں اس ریپ زدہ عورت کو دے دینا چاہیے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ کی یہ بات؟ نہیں، ملزم کے نکاح میں نہیں. میں تو اگر جج آئی ووڈ آرڈر کیسٹریشن آف سچ اے پرسن، کیونکہ یو نو obviously it's جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, why do we need them in the society? Just castrate them so they can go around just to punish. Why is this such a important tool that they can go around using it in a wrong sense? Why would نکاح میں کیوں دیں, یعنی کہ وہ اس کا ڈبل ٹارچر ہو. یو تھنک کہ جس کو رسپیکٹ ہی نہیں ہے اس عورت کی, یو تھنک کہ نکاح میں دینے سے وہ she'll be respected. تو کیا جو ہے وہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو مرد حضرات ہیں ان کے اوپر تو بس ایک پولیس کے ساتھ اور ملزمان کا آپس میں مکمکا ہوتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. خاتون تو ساری زندگی اس چیز کو فیس کرے گی, اس کو معاشرے میں بھی کوئی ایکسیپٹ ہی کرے گا اور اس کی شادی کے لیے بھی اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی نظر میں ایسی کیا سزا مختص ہونی چاہیے اس طرح کے مرد حضرات کے لیے جو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں؟ I said castration.
just cut their balls to be उनको भी कत्ल किया जाए गैरत के नाम पे। बिल्कुल, एक दो होंगे तो फिर ही लोगों को, आदमियों को, because I feel like they just say we can get away with everything, जैसे the term is we get away with murder, they get away with, देखो ना किसी पे एसिड फेंकते हैं and then एसिड पकड़ के फेंको मर्दों पे, जिसने किया है जब पकड़ा जाए, just you know kind of tooth and nail वो करें तो फिर ही कुछ डिस्करेज होगा या नहीं। ये तो नहीं ना कि भाई एक की लाइफ तबाह कर ली एंड यू नो वो पर्सन इज जस्ट वॉकिंग अराउंड फ्री, तो दैट्स व्हाट आई फील। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में देखा कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से ख़वातीन से भी बात की और मर्द हजरात से भी बात की, लेकिन सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनके अपने जहन और सोच के मुताबिक था। ख़वातीन का ये कहना था कि मर्द हजरात जो है, जो घर के सरबराहान हैं, वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं कि उनकी ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं, उनके ऊपर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें। बाज़ लोगों का ये भी कहना था कि उस्ताद भी किसी हद तक बच्चों की रूहानी तरबियत के ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो माशरा जो है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है कि वो अगर इनफरादी तौर पे ख़ुद को बेहतर कर लिया जाए तो शायद बहुत हद तक माशरे से इन बुराइयों को कम किया जा सकता है। ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा आप हिना राजपूत को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।